الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في موضع آخر والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. اللہ سے کرے علوم تو تعلیم کی فتنہ، اللہ سے کرے علوم تو تعلیم کی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر کی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے علوم وحی اور علوم جدیدہ۔ آغاز گفتگو ہی میں اس بات کو ذکر کر دینا ضروری ہے کہ علوم وحی سے مراد قرآن و سنت، فقہ، اصول و فقہ کے علوم مراد ہیں، اور علوم جدیدہ میں سائنس، ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر وغیرہ شامل ہیں۔ آج کل ایک سوال زبان سے عام ہے کہ علوم وحی بہتر ہے یا علوم جدیدہ بہتر ہے؟ اس سوال کو حل کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ان دونوں علوم میں سے علم کی تعریف کس پر صادق آتی ہے؟ تو مطلقاً علم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مجہول سے معلوم تک پہنچنا اس طور پر کہ معلوم میں توجہ و تبدل واقع نہ ہو۔ یہ تعریف علوم جدیدہ پر ثابت نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے سائنسدانوں کے نظریات سابقہ سائنسدانوں کے نظریات سے میل نہیں کھاتے، تو معلوم ہوا کہ علوم جدیدہ کے مجہول سے معلوم تک کا سفر کروانے سے قاصر ہے، جبکہ اس کے بالمقابل میں علوم وحی کو دیکھتا ہوں تو اس پر یہ تعریف مکمل طور پر صادق آتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی علوم وحی کی تعلیمات میں تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ فاتحہ یاد کی تھی، آج کا ابو بکر صدیق بھی وہی سورہ فاتحہ یاد کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے عمر فاروق نے جو سورہ بقرہ یاد کی تھی، آج کا عمر فاروق بھی وہی سورہ فاتحہ یاد کرتا ہے۔ اب میں اپنے سے سوال کی طرف آتا ہوں کہ علوم وحی بہتر ہے یا علوم جدیدہ بہتر ہے؟ تو علوم وحی ہمیں تکبر سے روکتے ہیں اور ہمیں عاجزی اور انکساری کا سبق دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ اسی طرح یہ خود پسندی نہیں بلکہ رب کی پسندی اور دوسروں کی پسند کے خیال کی رکھنے کی طرف پیمائی کرتا ہے، جیسے کہ ارشاد نبوی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ قرآن پاک ہمیں امن کا درس دیتا ہے، علوم وحی ہمیں دوسروں کی راحت کا درس دیتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روز قیامت علوم قرآن کو یعنی حافظ قرآن کو روز قیامت یہ سعادت نصیب ہوگی کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے حافظ قرآن تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ اسی طرح سے علوم وحی علوم حدیث پڑھنے والے کے بارے میں تو یہ ارشاد ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں گے، لیکن اس کے مد مقابل جب علوم جدیدہ کو دیکھتا ہوں تو اس میں کسی بھی ایسے علم والے حاصل کرنے کے بارے میں کوئی فضیلت حاصل نظر نہیں آتی۔ سامعین محترم، علوم وحی کا یہ اعجاز ہے کہ یہ اس کائنات کے محدود تصور اور ناقص علم انسانی پر دوبارہ ضرب لگاتا ہے، جو اس وسیع کائنات علم رکھنے کا دعوے دار ہے اور ارض و سما مخلوقات و موجودات ستاروں اور سیاروں پر وہ بحر فضا اور خلائے بصیر نیز علوم وحی سے تعلق رکھنے والے تمام علوم کو اپنے علم کا پابند اور قدرت کی سب میں سمجھتا ہے، اور یہ علم کے نام لیوا کائنات کے علم کی خوب تشریح کرتے ہیں اور اس پر بہت ناز کرتے ہیں، حالانکہ ان کے علوم سمندر کے ایک قطرہ صحرا کے ایک ذرہ کو بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، اور ان میں جدید والے یہ بھی کہتے ہیں کہ علوم جدیدہ والے یہ بھی کہتے
کہ جو بات عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، لہذا وہ قابل قبول نہیں ہے، اور معجزات ہیں یہ بھی خلاف عقل ہیں، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنے نظریات میں بھی اپنے عقائد میں بھی اختصار و انتخاب شروع کر دیا، گویا کہ ایمان بما جاء به النبی کے معنی تبدیل ہو گئے اور تصدیق بما وافق به النبی ہو گئے، یعنی انتہا ایمان اس چیز کے نام کو کہتے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لائے ان میں سے جو عقل کے موافق ہوں ان کو ماننا یہ ایمان ہے۔ یہی تو لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ جو نظام تعلیم میں تو دینے جا رہا ہوں اس سے اگر یہ عیسائی نہ بنائیں یہ کامل طور پر مسلمان بھی نہیں بنیں گے۔ سامعین محترم، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ علوم جدیدہ جو ضرورت ہے ان کو ضرورت ان کی بدل سمجھا جائے، اور علوم وحی کی ضرورت نہیں بلکہ یہ مقصد ہے، مینار نور ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہ کامیابی کے ضامن ہے، لہذا ان پر اپنی زندگی کو بے شک روز کو وقف کر دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔